وضو کے احکام اور وضو کے فرائض۔ بنیادی طور پر آپ جانتے ہیں قرآن حکیم سے بھی ثابت ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اچھا، وضو کرنا ہر بندے کے لیے حکم نہیں ہے، وضو کا حکم اس بندے کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہے۔ فرمایا ایمان والو، اللہ تمہیں حکم ارشاد فرما رہا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے ایک کام کر لیا کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لیا کرو۔ قرآن حکیم میں یہ جو لفظ ہے نا فاغسلوا، فا کو چھوڑیں تو پیچھے رہتا ہے غسل یغسل، اس سے بنتا ہے اغسلوا کہ تم دھو لو، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اور فقہ کا اصول یہ ہے کہ الامر للوجوب، امر جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ گویا قرآن حکیم میں وضو کے اندر سب سے پہلا جس عمل کو فرض قرار دیا گیا وہ ہے چہرے کا دھونا۔ ہاتھ دھونا فرض نہیں ہے، کلی کرنا فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا بھی فرض نہیں ہے، مسواک کرنا بھی فرض نہیں ہے، یہ سنن ہے۔ ہاں، چہرے کا دھونا یہ فرض ہے۔ کہاں سے کہاں تک؟ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو کے درمیان میں جتنا حصہ ہے، پیشانی کے جہاں سے اوپر بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک یہ حصہ اس قدر دھویا جائے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، اس طریقے سے دھونا فرض ہے۔ یہ ہے قرآن کا تقاضا اغسلوا وجوہکم۔ وجوہ عربی میں جمع کے لیے استعمال ہوا ہے، اس کے لیے واحد کا لفظ ہے وجہن، اور وجہن کہتے ہیں چہرے کو، اور یہ سارا چہرہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، مرافق مرفق کی جمع ہے، اور مرفق کہتے ہیں کونی کو۔ یہ جو کونی ہے نا بازو کی کونی، اسے عربی میں کہتے ہیں مرفق، اس کی جمع ہے مرافق۔ فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو۔ گویا اغسلوا کا عطف ایدیکم پر آ رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاغسلوا ایدیکم الی المرافق، گویا تم اپنے ہاتھوں کو اپنی کونیوں سمیت دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو اپنی کونیوں سمیت دھو لیا کرو۔ وَامْسَحُوا، اور مسح کر لیا کرو۔ مسح کہتے ہیں چھونا۔ فرض اتنا ہے کہ آپ سر کی ٹوپی اتار کر فقط گیلا ہاتھ جو پانی سے تر ہو اور کہیں استعمال نہ ہوا ہو اس کو ایک بار سر سے لگا دیں تو فرض ادا ہو گیا۔ اتنا کرنے سے فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ کتنا؟ محبت سے بولیے، کتنے سر کا مسح کرنا؟ چوتھائی، یعنی پورے سر کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو کم از کم اتنے سر کو تر ہاتھ کے ساتھ چھونا فرض ہے جتنا چوتھائی حصے میں آتا ہے۔ لیکن فرمایا پورے سر کا مسح کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ کعب ٹخنے کو کہتے ہیں، کعب عربی میں ٹخنے کو کہتے ہیں، اور کعبین یعنی دونوں کعب۔ وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو۔ وہی عطف یہاں پر آ رہا ہے اغسلوا کا، اغسلوا ارجلکم الی الکعبین، کہ تم اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ اے ایمان والو، نماز کے لیے جب کھڑے ہو ان 4 چیزوں کا جتنا مفصل بیان یہاں آ رہا ہے، اگر میں اختصار کے ساتھ بیان کروں، اللہ بندہ مومن سے ارشاد فرما رہا ہے اے بندہ مومن، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے وضو کر لیا کر۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ اور وضو کیا ہے؟ چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھو لینا۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر ضروری۔